ابھی آپ نے ایک جملہ استعمال کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا، جی تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں پر بھی ہے نا، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی؟ بالکل جس طرح وہاں پہ ہے ہمارا جو ہمارے ادارے ہیں ان کا، ہماری فورسز کا ان برڈ ڈسٹرکٹ، اسی طرح ہمارا آپس میں ادھر بھی ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائڈ پہ آپ آئیں، وہ تو یہ پولیٹیکل جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایشو میں بتا رہا ہوں نا، ادھر آپ آ جائیں اس طرف پولیٹیکل میں، تو یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو برج کیسے کریں گے نا؟ یہ تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں پہلے تو یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے. میں آپ کو صاف بتاؤں نا، 4 اکتوبر کے بعد جب میں پہلی دفعہ ڈی چوک گیا تو کوئی سمجھ آئی کہ یار یہ تو آ سکتے ہیں اور مطلب بریچ کر سکتے ہیں. پہلے ہلکا لے رہے تھے بہت میرے خیال میں. اس کے بعد پھر دوبارہ جب میں گئے اور یہ جو 26 نومبر کو جو ہوا، جو ہمارے لوگوں کو پھر گولیاں ماری گئیں اور گولیاں مار کے ہی لوگوں کو روکا گیا اور ہٹایا گیا، تو یہ تو ایکسٹریم تھا. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، تو میں آپ کو بتا آپ کے رہا خیال ہوں میں اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی؟ اس کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، پیسفل لوگ ہیں، ہمیں گولیاں کیوں مار رہے ہو بھائی؟ پاکستانی ہے ہمارا ملک ہے. یہ گولیاں انہوں نے چلائی، حکومت نے چلائی، اور کس نے چلائی ہیں؟ اب 245 کے تحت انہوں نے آرمی کو بلایا، آرمی سے چلوائیں، پولیس سے چلوائیں، آرمی تو بیک اینڈ رینجر سے چلوائیں، جس سے بھی چلوائیں نا. بٹ گورنمنٹ نے 245 بھی لگا دیا تھا اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا. اور جس سے بھی گولیاں چلائی ہیں وہ ہمارا اس وقت مجرم ہے جس نے گولیاں چلائی ہیں. آپ میٹنگ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے محسن نقوی سے یا پرائم منسٹر سے یہ سوال پوچھا کہ کس نے آرڈر کیا تھا؟ بالکل میں پوچھتا ہوں کہ جواب کیا ملا تھا؟ ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، ہمارے بندے بلٹ انجرڈ ہیں، آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ ماننے سے انکاری ہیں. اس دن ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس بات پہ، جب پرائم منسٹر صاحب خود ہی شروع ہو گئے کہ جی کچھ نہیں ہوا اور واویلا ہے اور پراپیگنڈا ہے. تو میں نے کہا گزارا کریں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور اس میں بڑی ہماری ڈیبیٹ ہوئی اور پھر اس کا اینڈ یہ ہوا کہ بیچ میں اسحاق ڈار صاحب انہوں نے کہا کہ آلریڈی کمیشن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنانے کے لیے وہ جو ہماری مذاکرات تھی، جو ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، تو یہ پھر معاملہ وہاں پہ اٹھا لیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اس کے جواب دے بھی ہیں، ہم پوچھیں گے بھی صحیح. اور ہمارا ہیٹڈ ڈیبیٹ آپ کی پرائم منسٹر سے ہوئی؟ ہاں اس بات پہ ہوئی، اس بات پہ ہوئی، لیکن پرائم منسٹر نے اس کے اوپر پھر کمٹ نہیں کیا کہ کیسے کریں گے، فیکٹ فائنڈنگ کیسے کریں گے؟ نہیں. جب بندے کے دل میں اتنا بڑا چور ہو اور اگلا پھر جب کنفرنٹ کر جائے میری طرح، تو پھر جواب دینا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اتنے کمزور ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن وہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے، میں فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو جب میں بات کرتا ہوں اور جب دلائل کی بات ہو، ریالٹی کی بات ہو، حقیقت ہو، تو حقیقت کے سامنے تو کوئی بھی ایون فارم 45 والا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو فارم 47 والا کیا